آج سے کچھ عرصے پہلے تک تو شاید ہمیں لگتا تھا کہ ہم ایک مہینے آگے تک کی کوئی پریڈکشن شاید کر سکتے ہیں سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب تو حالات چٹکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ آپ اگلے گھنٹے کی بات نہیں کر سکتے. اور وہ جو ہم ایک بات کر رہے ہیں نا کہ الیکشنز ہو جائیں، اس کے بعد سیاسی استحکام ہو، پھر معاشی استحکام ہو، تو مجھے تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے، نہ سیاسی استحکام کی. اللہ کرے گاڈ فاربٹ کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، معاشی استحکام آئے پاکستان میں، لیکن جو یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے. ابھی آپ آغاز میں حوالہ دے رہی تھی جنرل باجوہ کے حوالے سے، پھر انہوں نے وہ غلطی کی بھی بات کی. اگر پہلے جو غلطی ہوئی تھی تو اب ان غلطیوں کو دوبارہ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ اور نظر آ رہا ہے صاف رائٹنگ آن دا وال ہے کہ جو چیزیں پچھلی ہو رہی تھی اس سے کچھ 4 قدم بڑھ کر ابھی ہو رہی ہیں. آپ نامینیشن پیپرز کے لیے اگر کوئی جا رہے ہیں، ان لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پر ہمیں عجیب و غریب سی میم بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. نظر آتا ہے کہ کتنا شدید اس وقت کیوس ہے. تو سچویشن کوئی بہت اچھی ہوتی ہوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، اب دیکھیں یہ بھی بڑا عجیب سا معاملہ ہوگا. ان کی رہائی ابھی تک تو آج تک کی تاریخ تک تو ممکن نہیں ہے. لیٹس سی یہ منڈے تک معاملہ جاتا ہے. یہ بھی بڑا ٹیوزڈے ایگزیکٹلی ٹیوزڈے تک یہ معاملہ جائے گا. 25 کی چھٹی ہوگی وہ. تو وہ ضمانت ہونے کے بعد مزید وہ 3 دن جیل میں رہیں گے. پھر اگر ہم دوسری طرف الیکشن کمیشن کا معاملہ دیکھتے ہیں، ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہیں، باہر آ جاتے ہیں. عجیب سی سچویشن ہوگی، نہ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوں گے اور وہ باہر بھی ہوں گے لیکن پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کو آرڈرز ملتے ہیں عدالتوں کی طرف سے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لیکن الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہے؟ جن ڈی سیز کو کہا تھا کہ ان کو چینج کریں وہ تو ابھی تک وہیں پر موجود ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر مزید الیکشن کمیشن کی طرف ہم دیکھیں کہ وہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں؟ تو جن کی جو غلطیاں ہیں، جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، ویسے میڈم یہ بھی ہے کہ جو کچھ ماضی میں کیا جاتا تھا وہ آج پلٹ کر واپس آ رہا ہے. یہی جن لوگوں کی آج آپ بات سن رہی ہیں ابھی، جو آج بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے، پریس کانفرنسز کر رہے تھے، اسی طرح کی سعد رفیق اور ان کے بھائی کی جب ضمانتیں ہوئی تھی، اسی طرح کے بڑے سخت قسم کے ریمارکس عدالتوں کی طرف سے آئے تھے. لیکن اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہی پی ایم ایل این تھی جو ٹی وی شوز پر بیٹھ کر مثالیں دیا کرتی تھی. کل تک جو سپریم کورٹ، جو عدالتیں بہت بہترین تھی پی ایم ایل این کے لیے، آج پی ایم ایل این بیٹھ کر اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے. تو تمام جماعتوں کو ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ کل غلط ہوا، آج اگر آپ ان میں حصہ بن رہے ہیں تو کل پھر دوبارہ گھوم کے ٹیبل آپ کی طرف آئے گا. بس تو آپ کو اور ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے. ہمیں جب بھی کہنا چاہیے غلط ہے، ہمیں اب بھی کہنا چاہیے. اور جیسے آپ نے یاد دہانی کروائی وہ بھی ضروری ہے تاکہ پورا سیاق و سباق سامنے آ جائے لوگوں کے. سلیم بخاری صاحب، آپ بتائیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وارم ویلکم ٹو دا شو سلیم بخاری صاحب. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے، وہ میرے خیال سے ہر پارٹی کا حق ہے اور اس کو انشور کرنی چاہیے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کاغذ چھینے جا رہے ہیں، یہ تو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل صورتحال نہیں ہے. اور نہ ہی اس کو یہ کوئی میرے خیال سے بڑا حوصلہ چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے. لیکن جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا کل والے اس ڈیسیشن کا، وہ میرے خیال سے تھوڑا سا آج ڈر کے انہوں نے بہت زیادہ پینک کیا ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے. جو کرٹیسزم آیا ہے اس کے اوپر معصوم کہہ دیے جانے پر یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تھوڑا سا ڈر انہیں اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے کہ عدالتوں سے ایک خاص پارٹی کی سہولت کاری تو ہوئی ہے، اس کے بارے میں میرے خیال سے ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے. وہ سارا کچھ ساری قوم نے دیکھا ہے، ہم نے بھگتا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، رپورٹ بھی کیا ہے. چاہے وہ بندے ویلی عدالتیں تھیں، چاہے وہ گلزاری عدالتیں تھیں، جو بھی تھی، ان کو جو بھی نام آپ دے لیں، وہ روایت بھی کو بہت اچھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، اصل پینک اس لیے ہے کہ سب کا خیال یہ تھا اور سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ شاید سائفر کیس اتنا خوفناک ہے کہ اس کے اندر خان صاحب کی جان بچنا مشکل ہے. کوئی کہہ رہا تھا سزائے موت ہوگی، کوئی کہہ رہا تھا عمر قید ہوگی. تو جب عدالت اس طرح کے ریمارکس دے دیتی ہے تو نیچے کی ٹرائل کورٹ کے ہاتھ پھر بند جاتے ہیں. ہم نے دیکھا پاناما میں جب صادق اور امین کہا کہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر جونیئر عدالتوں نے جس طرح سزائیں دی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ توقع کرنا آپ کے سائفر کیس جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو کے اور اس میں خان صاحب کو کوئی سزا ہو جائے گی، یہ تو مجھے اب ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے. تو اس لیے زیادہ پینک کیا ہے پولیٹیکل پارٹیوں نے، سبھی بڑی مین اسٹریم پارٹیوں نے پریس کانفرنسز کر کے ان ریمارکس پر جو عطر من اللہ صاحب سے منسوب ہیں کہ وہ معصوم ہے. میرے خیال سے یہ تو ضرور کہنا چاہیے کہ کیس جب ٹرائل سٹیج پر ہو اور سپریم کورٹ کا جج کہہ دے کہ وہ معصوم ہے تو کیس صاحب تو فارغ ہو گئے. اور نعیم صاحب نے کل بھی بہت ٹھیک کہا تھا کہ اگر یہ آبزرویشن جو ہے اس کے بعد سے اس کیس کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں. میرے خیال سے سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا، I'm sorry I'm misquoting that. Anyway, تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے.
کہ اب سائفر میں سے کچھ نکلنا جو ہے اس کے امکانات بہت کم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب جماعتوں نے اپنے اپنے دور میں اس طرح کی کیفیت کا سامنا کیا ہے, اس کا رونا رویا ہے. اس لیے ان سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے, جیسے بالکل کرن ناز ٹھیک کہہ رہی تھی, کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس سے سیکھا کسی نے نہیں ہے. دوسرے کے ساتھ جب ہوتا ہے تو خوشیاں منا لیتے ہیں, جب اپنے ساتھ ہونے لگتا ہے تو پھر ٹسوے بہاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن کمیشن اگر کہیں ایکسیسو کمٹ کر رہا ہے تو اس کو اپنے رویے پہ غور کرنا پڑے گا, اس لیے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی اگر نہ رہے تو الیکشن ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی مالک. دیکھیں نسیم, میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, یہ فرق پڑے گا کہ وہ ڈر بہت کم ہو گیا جو پہلے بات ہو رہی تھی لائف سینٹینس یا خدا نخواستہ ڈیتھ سینٹینس. لیکن سینٹینس تو میرا اندازہ ابھی بھی ہوگا, چاہے وہ تھوڑا ہو یا 14 سال ہو یا 2-3 سال ہو, سینٹینس تو ہوگا. بیکاز ہمیں جو پلے بک میں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں صرف اب ایک عمران خان کی کنوکشن رہ گئی ہے, باقی تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ہم کہتے تھے کہ جی کہا جا رہا ہے کسی اور کو لانا ہے تو بلے کو جانا ہوگا, تو بلہ چلا گیا. پھر ہم نے پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ رجیم کے ساتھ گورنمنٹ گرتی دیکھی, دوسری نے باہر رکھا, اور اب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا دا ٹیلز ویگنگ دا ڈاگ. اب وہ ہو رہا ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ ضرورت تھی نواز شریف صاحب کی, اب نواز شریف صاحب ان کمپنی کنونسڈ ہیں کہ وہ ضرورت بن گئے. کیونکہ دیکھیں اب اس تمام چیز کو جو اسکیلیٹن بن گیا ہے اس پہ ایک پالیٹکس کی کھال چڑھانی ہے, اور وہ چلتی ہے پنجاب میں. پنجاب میں ہی آپ نے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے, پنجاب میں ہی لیجٹمیٹلی آپ نے گورنمنٹ وہاں سے سیٹس لے کی گورنمنٹ بنے گی جو نہیں ہوگی. سو جو ڈیموکریٹک فساد ہے وہ پنجاب میں بنے گا الیکشن جیت کے, وہاں پہ تو پی ایم ایل این ہی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو رویے میں سختی نظر آتی بھی دیکھی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کا. ان کا جو بیانیہ سخت ہوتا جا رہا ہے, وہ ساتھ ایڈمانشنگ انگلی بھی لانا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہوگا, یہ نتیجے ہونے چاہیے, لاجیکل کنکلوژن پہ چیزیں جانی چاہیے. آئی تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ ذرا پھنس گئی ہے, اینڈ دے آر ناؤ وداؤٹ ریئلائزنگ اٹ, اور مے بی دے ریئلائزنگ اٹ آلسو, دے آر سنگنگ ٹو نواز شریف ٹیون. لیکن پینک ایک نظر آ رہا ہے مجھے. یہ کل جو ہوا ہے پرسوں, یہ مجھے تو اوور کل نظر آئی ہے بلے کو ہٹانا. جب آپ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں ایون پی ٹی آئی کے سینئر لوگوں سے, بہت سے لوگ جو کام کے لوگ ہیں وہ تو آپ سے بھی بات کر رہے ہوں گے, آف دا ریکارڈ ہی ہو رہی, بیچارے وہ تو بھاگے میں, ہائیڈنگ میں. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر بلے کا شاید نہیں بھی ہوتا تو ہمیں 5-7% کا شاید لاس پڑے گا, کیونکہ بہرحال جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ لکھے گا بلے کا حمایت یافتہ, چاہے اس کا نشان فٹ بال ہے, چاہے اس کا نشان بیل ہے یا سائیکل ہے. وہ تو کانسٹیٹوئنسی میں تو پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ, وہ تو اس کو مل جائے گا. 4-5% کا فرق پڑے گا. یہ ان کے اپنے لوگوں کا خیال ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے. لیکن کیونکہ وہ کنونسڈ ہے کہ ہمارا گیپ اتنا زیادہ ہے پاپولیرٹی کا باقیوں سے, کہ ہمارا اگر 4-5% ووٹ بینک ختم بھی ہوتا ہے, کنفیوژن میں ضائع بھی ہوتا ہے, تو وہ ہم اس کو کور کر لیں گے مور دین انف. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کو نکال دیتے ہیں بطور پارٹی, اور چیئرمین کو سزا ہو جاتی ہے, اور لوگ روز اٹھائے جا رہے ہیں, جو فائل کر رہے ہیں کاغذات وہ بھی اٹھے گا. ابھی تو آپ دیکھیے گا, ابھی تو کچھ واقعات ہیں یہ اور بڑھیں گے. تو یہ ایک گلوم اینڈ ڈوم کی فضا بن جاتی ہے جس میں کنونس ہو جاتا ہے ووٹر کہ یار جو بھی ہو انہوں نے نہیں جیتنے دینا ہمیں. پھر وہ گھر بیٹھ جاتا ہے, اور لو ٹرن آؤٹ پی ٹی آئی کے لیے تباہی ہے. پی ٹی آئی کا سمپلی ایک ہی وے آؤٹ ہے, اگر تھوڑا بہت بھی کہیں انہوں نے کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی پریزنس دکھانی ہے, وہ ہائی ٹرن آؤٹ ہے. میرا خیال ہے سب سے بڑا جو دشمن اس وقت ہوگا پی ٹی آئی کا, وہ جو ایک فضا بن رہی ہے نا ڈسپونڈنسی کی, ایبسولوٹ مایوسی کی, کہ ووٹر نہ گھر بیٹھ جائے ان کا. اور آئی تھنک وہی پلانڈ ہے. اور باقی تو دیکھیے جو چیزیں مانگتے تھے وہ مل رہی ہیں. آج کی آنے والی جو کولیشن ہے ان سب کو, ان کو بلہ بھی ان سے نکل گیا ہے, ان کے بندے بھی اٹھائے جا رہے ہیں, کیسز بن رہے ہیں. جو کیسز وہ ٹرائل کورٹ اس میں تھے ملٹری کورٹس والے, وہ کیسز بھی آن ہو گئے. سو سب سے بڑا تو وہ ایک بریکس لگی ہوئی تھی, وہ لگ گئی ہے. جب وہ کھلنے کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر وہ ڈریگ نیٹ میں اور لوگ گھیرے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے دن پہلے خبر آئی تھی کہ جی 120 کے کتنے لوگ اور آئیڈینٹیفائی ہو گئے May 9 کے سلسلے میں.
سو اب وہ مئی 9 والا جو ڈریگ نیٹ تھا دوبارہ ایکٹیو ہو گیا. تو ہمارا فوکس تو ہم سب کا الیکشن پہ ہے, لیکن وہ جو ٹرائل دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور مئی 9 کے سلسلے میں جو دوبارہ اب شناخت کرنے ہو رہی ہیں اور لوگ گھیرے جا رہے ہیں, وہ ایک بڑا خوفناک ایک پریشر ہے پی ٹی آئی کے اوپر.